استغفار کے 20 فائدے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے میں نے اولاد آدم کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے استغفار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہلاک کیا۔ میرے عزیز بھائیو، کثرت استغفار میں شیطان ملعون کی ہلاکت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار کی کثرت کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر اور اپنے راستوں میں اور مجلسوں میں، کیا معلوم کہ کس وقت مغفرت نازل ہو جائے۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، مثلا یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اس سے جنت ملتی ہے، یہ دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے، اس سے قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ قبر کا بہترین پڑوسی ہے، اس سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی قوت ملتی ہے، یہ رزق حلال میں بے پناہ وسعت کا ذریعہ ہے، یہ نفس کو غم، پریشانی، مایوسی، شہوت، وساوس اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے، یہ صالح اولاد کا ذریعہ ہے، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، اس سے انسان کو دنیا کی بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے، یہ مقبول اعمال کی حفاظت ہے، اس سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس کی برکت سے انسان کو اپنا اصل مقام اور فضیلت نصیب ہوتی ہے، اس سے مفید بارشیں برستی ہیں، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، سب سے اہم فضیلت یہ کہ یہ بندے کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے بھائیو، آج کسی وقت کسی مسجد یا خالی جگہ کی طرف نکل جاؤ، راستے میں روتے جاؤ اور کہتے جاؤ، اے میرے محبوب رب، میں معافی مانگنے آ رہا ہوں، توبہ کرنے آ رہا ہوں۔ پھر وہاں پہنچ کر اپنے ہر گناہ کی معافی مانگو، ایمان کی کمزوری، فرائض کی سستی، نفاق، غیبت، حسد، بغض، بے حیائی، سستی، غفلت، حب دنیا، ذلت، رسوائی، بے شمار گناہ، روتے جاؤ، معافی مانگتے جاؤ، یہاں تک کہ رحمت کا نزول محسوس ہو۔ پھر دل پر جو بیتے کسی کو نہ بتاؤ، کبھی نہ بتاؤ۔ ارے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی محنت کرنی ہے، گناہوں سے ہلکے ہوں گے تو کچھ کام بنے گا۔ انسان کے لیے خطرناک لمحہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان کے نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں، میں دنیا کا سب سے مظلوم، سب سے بدحال اور سب سے غمزدہ انسان ہوں۔ یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بڑی بڑی غلطیاں ایسے ہی لمحات میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ ان کو یہاں تک یاد نہیں رہتا کہ ان کے پاس کلمہ طیبہ جیسی قیمتی نعمت ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غذا ہے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دل و دماغ میں قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں۔ وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے پردے ہیں، ایسے پردے کہ اگر وہ اتار لیے جائیں تو ان کا سارا غم و غصہ شرمندگی میں بہہ جائے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس وقت وہ جس غم و پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بعض قوتوں کے بلبوتے پر ہے، ورنہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان بے بسی کے جال میں پھنس جاتا ہے، تب وہ مار کھاتا ہے مگر غصہ نہیں کر سکتا، تب وہ ایسا تشدد دیکھتا ہے کہ جسم میں کچھ محسوس کرنے کی سکت تک نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا شدید حملہ ہو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، اس وقت صرف اور صرف استغفار میں لگ جائیں، اپنے گناہ یاد کریں، ان پر روئیں، ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے دل کو سمجھائیں کہ اس وقت جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے وہ حقیقی باتیں نہیں، محض شیطان کا حملہ ہے، اور شیطان ذکر اور استغفار سے بھاگتا ہے، فیصلے کرنے، دوسروں کو الزام دینے اور زیادہ سوچنے سے نہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ استغفار شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلوں نے دراصل بہت محنت کی کہ مسلمان استغفار اور توبہ سے دور اور محروم رہیں۔ وجہ واضح ہے، توبہ اور استغفار سے شیطان لعین کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ جن گناہوں کو اتنی محنت سے کراتا ہے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ سچی توبہ سے وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، امت میں کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے خلاف مورچہ لگا کر مسلمانوں کو توبہ استغفار کی طرف لانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ امت مسلمہ کے محسن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی عرب ملک میں ایک بوڑھے بزرگ مسجد میں مقیم تھے اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہر طبقے کو توبہ استغفار پر لائیں۔ ایک صاحب تھے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی،
سالہ سال بیت گئے، دونوں میاں بیوی پریشان۔ کسی نے خاوند کو بتایا کہ فلاں مسجد میں جاؤ، ایک بزرگ دوا دیتے ہیں اور سال بھر میں اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی مسجد گیا، ایک خستہ حال بزرگ، نہ پیری نہ مریدی، نہ تحفے نہ ہدیے، نہ کشف نہ دعوے، اور نہ اپنی ذات کی کوئی بات۔ سائل نے مسئلہ عرض کیا، فرمانے لگے بیٹا ایک دوا ہے، تم دونوں کو کھانی ہوگی، مگر ہے کچھ کڑوی، کھا لو گے؟ عرض کیا بہت پریشان ہیں، ضرور کھائیں گے۔ فرمایا فجر کے طلوع سے 1 گھنٹہ پہلے دونوں جاگ کر وضو کر لیا کرو، آدھا گھنٹہ نماز اور آدھا گھنٹہ استغفار، اور پھر فجر کی نماز، بڑی مؤثر دوا ہے۔ خاوند گھر گیا، بیوی کو بتایا، رات کا وقت تھا۔ خاوند نے کہا کیا خیال ہے، کل سے شروع کر دیں؟ اس اللہ کی بندی نے کہا کل سے کیوں، آج سے ہی انشاءاللہ، ایسی دوا تو نعمت ہی نعمت ہے۔ دونوں نے عمل شروع کیا، ماشاءاللہ 6 ماہ بعد بیوی کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر اولاد کا سلسلہ مستقل چل پڑا، مگر اولاد سے بھی بڑھ کر ان کو جو چیز مل گئی وہ استغفار کی نعمت تھی۔